السلام علیکم ویورز اینڈ ریڈر، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نئے ناول اے شام مہربان کی پہلی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گا اور انشاءاللہ ڈیلی بیسس پر اس کی ایپیسوڈ آئے گی۔ ڈوبتا سورج گلی کی دیواروں پر سنہرا رنگ پھیر رہا تھا۔ حجاب بھی سر جھکائے اپنے مسکن کی طرف چل پڑی، وہ مسکن جہاں سے وہ صبح ایسے نکلتی جیسے کوئی قیدی قید سے فرار ہو رہا ہو اور شام ہوتے ہی پھر اسی قید میں لوٹ آتی۔ ہر روز کا یہی عذاب تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ اپنی گلی میں داخل ہوئی۔ لوگ تھک کر گھروں کی طرف جاتے ہیں اور ایک میں ہوں جو گھر جانے کا سن کر تھک جاتی ہوں۔ دل میں یہی جملہ گونجا، یا اللہ آج کم از کم میرا کسی سے سامنا نہ ہو۔ مجھ میں سکت نہیں رہی کچھ سننے کی بھی۔ دروازے کا کنڈا کھولتے اس نے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں دعا مانگی، مگر دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے دادی کھڑی تھی، ہاتھ میں ڈنڈا تھامے، چہرے پر قہر کا سایہ۔ آ گئی مٹر گشت کر کے؟ جی، حجاب کی آواز بمشکل نکلی۔ کون سے یار کے ساتھ عیاشیاں کر رہی ہے جو تنخواہ کے پیسے پورے نہیں ہو رہے، اب چوریاں کرنے پر آ گئی؟ حجاب کا دل دھک سے رہ گیا۔ اللہ کی قسم دادی، میں کہاں عیاشیاں کر رہی ہوں؟ تو پھر میری سونے کی بالیاں پیٹی نکل گئی؟ دادی کی نظر اور تیز ہو گئی۔ قسم آپ کے سر کی، میں نے ضرورت سے زیادہ پیسے بھی نہیں خرچ کیے، میں کیوں چوری کروں گی؟ میں نے نہیں اٹھائی بالیاں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی، مگر ہر بار ہر روز اسے نئے سرے سے تکلیف ہوتی۔ جھوٹ مت بول حجاب، میں نے خود دیکھا تھا تجھے دادی کی پیٹی کھولتے ہوئے۔ ایک طرف کھڑی اس کی کزن بولی، لہجے میں طنز گھلا ہوا تھا۔ حجاب نے روتی ہوئی نظریں اٹھائیں۔ میں تو دن میں 25 بار دادی کی پیٹی کھولتی ہوں، ان کے کپڑے دھونے اور استری کرنے، جوتے صاف کرنے، ہر کام کے لیے۔ پھر کہاں گئی بالیاں؟ جن بھوت رہتے ہیں جو کھا گئے۔ دادی کی آواز پھر گرجی۔ دادی آپ میری تلاشی لے لیں، سب سے پوچھ گچھ کر لیں، میں فیکٹری کے علاوہ کہیں نہیں گئی، میں نے نہیں اٹھائی آپ کی بالیاں۔ اس کے رونے کی شدت بڑھ گئی، آواز ہچکیوں میں ڈوبنے لگی۔ وہ تو میں کروں گی، اور اگر ثابت ہوا کہ تو نے چوری کی ہے، اللہ کی قسم ہاتھ کاٹ دوں گی۔ یہ کہہ کر دادی غصے میں اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ باقی سب بھی اپنے کمروں میں کھسک گئے، صحن میں صرف حجاب رہ گئی، سر جھکائے روتی ہوئی اکیلی۔ سورج اب مکمل ڈوب چکا تھا، رات کی تاریکی گلی میں پھیلنے لگی تھی اور اس کے دل میں بھی ایک گہری اندھیری رات اتر آئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف گئی، بستر پر گر کر منہ پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادی کی باتیں کانوں میں گونج رہی تھی، اللہ کی قسم ہاتھ کاٹ دوں گی۔ جانتی تھی دادی کا غصہ بے جا نہ تھا، مگر وہ سچی تھی۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ اٹھی، لکڑی کی بوسیدہ الماری کے پیچھے سے کچھ کتابیں ہٹائیں، نیچے کچھ چمک سا نظر آیا۔ لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی، دادی کی وہی سونے کی بالیاں تھیں۔ اس نے انہیں اٹھا کر احتیاط سے محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ کل ان کا بندوبست کرنا تھا۔ رات باہر گہری ہو چکی تھی اور حجاب کے دل میں پہلی بار ایک ہلکی سی امید کی کرن چمکی تھی۔ کلاس ختم
ہوتے ہی ہانی اپنی دو دوستوں سعدیہ اور شمائلہ کے ساتھ یونیورسٹی کے لان میں آ نکلی۔ دھوپ ہلکی ہو چکی تھی۔ گھاس پر بیٹھے کچھ لڑکے لڑکیاں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ہانی ابھی بیٹھی بھی نہ تھی کہ اس کا پرانا وظیفہ شروع ہو گیا۔ تمہیں کیا معلوم وہ کتنا حسین ہے، اسے دیکھو تو لگے جیسے کسی کہانی کا شہزادہ ہو۔ سعدیہ نے آنکھیں گھما کر کہا، ہانی بس کرو بہن، دن کے 24 گھنٹے ایک ہی چیز کا ذکر کرتی رہتی ہو، اکتا نہیں جاتی تم؟ ہانی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ نہیں، کبھی نہیں، وہ اتنا بے مثال ہے کہ مجھے کبھی اکتاہٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ، شمائلہ نے سر پکڑ لیا۔ ہماری ہانی جتنی اس کی دیوانی ہے، اگر اسے پتہ چل جائے تو وہ خود اس کی دیوانگی کا دیوانہ ہو جائے۔ تینوں ہنس پڑیں۔ سعدیہ نے شرارت سے کہا، ویسے ہانی، اگر کل کو تمہارے میاں جی کو وہ پسند نہ آیا، یعنی دی گریٹ وہاج، پھر؟ ہانی نے ایک آنکھ دبا کر کہا، کیوں؟ کیا وہ خود کو ناپسند کرے گا؟ شمائلہ نے منہ کھول کر اسے دیکھا۔ توبہ کر ہانی، وہ کہاں کراچی کا بلکہ ہر روز کسی نہ کسی غیر ملک میں ہوتا ہے، اور تو ملتان کی۔ ہانی نے دوپٹے کا پلو انگلی میں لپیٹا۔ تو کیا ہوا؟ میں اللہ جی سے روز مانگتی ہوں، ایسے کیسے نہیں ملے گا وہ مجھے؟ اس کی آنکھوں میں امید اور محبت کے جگنوں سے ناچ رہے تھے۔ ہائے، کتنا مزہ آئے گا جب تیری اس سے شادی ہوگی۔ سعدیہ نے اس کے کندھے پر ہلکی سی چپت لگائی۔ ہاں، بہت مزہ آئے گا۔ ہانی نے شرما کر دوپٹے کا پلو دانتوں میں دبا لیا۔ دونوں لڑکیاں پھر ہنس دیں۔ اچانک ہانی نے موبائل نکالا۔ دیکھو، اس نے نئی تصویر پوسٹ کی ہے۔ اس نے انسٹاگرام کھول کر وہاج کی تصویر دوستوں کو دکھائی۔ یار، کتنا کمال بندہ ہے، شمائلہ نے سر ہلا کر کہا۔ بہت زیادہ، سعدیہ نے بھی تائید کی۔ ہانی نے مسکرا کر دل والا ایموجی بھیجا اور ایک لمبا سا نوٹ لکھ کر اس کے ڈی ایم میں بھیج دیا۔ کبھی تو دیکھ لے گا، وہ بڑبڑائی۔ چلو، دوسری کلاس کا ٹائم ہو گیا، شمائلہ نے گھڑی پر نظر دوڑائی۔ تینوں نے یونیفارم جھاڑا اور کلاس کی طرف چل پڑیں۔ پیچھے لان میں ہانی کی آنکھوں میں بکھری وہی خاموش امید رہ گئی، جیسے وہ جانتی ہو ایک دن وہاج اسے دیکھے گا۔ شفا نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی لباس جو ابھی کام والی لے کر گئی تھی ماں کے سامنے پھینک دیا۔ مام، میں کہہ رہی ہوں میں آپ کی کسی بزنس ڈیل کا حصہ نہیں بنوں گی۔ اس کی آواز میں غصہ اور بے بسی دونوں گھلے ہوئے تھے۔ سفید کیسرول سوٹ میں ملبوس عالیہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ عمر 45 سے اوپر نہ لگتی تھی، مگر آنکھوں میں تھکن تھی۔ انہوں نے سر اٹھا کر بیٹی کو دیکھا اور کافی کا سپ لیتے ہوئے آرام سے بولی، میں نے کب کہا بزنس ڈیل کا حصہ بنو؟ لیکن یہ بزنس تم نے ہی سنبھالنا ہے۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تو تم پارٹی پر چلی جاؤ۔ شفا کی نظر ماں کے ساتھ بیٹھے لڑکے پر پڑی۔ تو ان کو بھیج دیں، اس نے زین کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ مجھے ہسپتال جانا ہے زین کو لے کر، عالیہ نے جواب دیا۔ امی، مجھے نہیں جانا اس طرح کی گیدرنگ میں، شفا نے بے بسی سے صوفے پر خود کو گرا دیا۔ عالیہ نے ایک گہری سانس لی۔ میں بوڑھی ہو رہی ہوں اور بیمار بھی، اب تمہیں ہی یہ سب سنبھالنا ہے۔ میں نے تمہیں MBA اس لیے نہیں کروایا تھا کہ تم گھر میں روگ لیے بیٹھی رہو۔ بوڑھی، شفا نے طنزیہ ہنسی، اور وہ جو 3 سال کی آفت ہے وہ نہیں سنبھالے گا؟ ہاں، اسے پارٹی میں بھیج دیتی فڈر دے کر۔
عالیہ کی آنکھوں میں طنز کی چمک آئی۔ اور یہ جس نے پیسوں کی خاطر بوڑھی سے شادی کی یہ نہیں سنبھالے گا؟ لفظ بوڑھی پر ان کا زور واضح تھا۔ کل کو بوڑھی مر گئی تو یہ دونوں باپ بیٹا تمہیں نہ رکھیں تو پھر کوئی کام شام تو آتا ہو نا تمہیں، یا ایکسپیرئنس ہو۔ انہوں نے سکون سے کافی کا ایک اور سپ لیا۔ زین لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے سر جھکائے ماں بیٹی کی نوک جھوک سنتا رہا۔ شفا اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آخری بار ہے جو میں آپ کی سن کر پارٹی میں جا رہی ہوں اور ڈریس بھی اپنی پسند کا پہنوں گی، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ عالیہ نے پیچھے آواز لگائی، شکیل صاحب پہنچے ہوں گے وہاں مدد کے لیے، مگر شفا اوپر جا چکی تھی۔ زین نے کافی کا کپ میز پر رکھا اور بولا، بہت اچھا مشورہ دیا تم نے مجھے، اس کی یہ قنوطیت توڑنے کا یہی طریقہ ہے۔ مجھے ثانیہ نے بتایا کہ وہ کس طرح خود کو تکلیف دے رہی ہے گھر میں رہ کر، تم بزی رہتے ہو، توجہ نہیں دے پاتے، اور مجھ سے وہ ویسے بھی زیادہ بات نہیں کرتی۔ عالیہ نے آہستہ سے کہا، ہاں مجھے لگا وقتی دکھ ہے ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ اتنی حساس ہے کہ اس انسان کو اب تک روک لگا کر بیٹھی ہے۔ عالیہ نے گہری سانس لی۔ زین نے بیوی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، وہ کم عمر ہے، ایسے میں محبت کا دکھ شدید محسوس ہوتا ہے، لیکن وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ اچانک زین نے فکر سے عالیہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، عالیہ تم بہت گرم ہو رہی ہو، بخار تو نہیں؟ ہاں ہلکا ٹیمپریچر محسوس ہو رہا ہے، لیکن میں کوئی دوا لے لوں گی، انہوں نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ نہیں، شام کو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، یہ معمولی بات نہیں ہے، زین نے سختی سے کہا۔ دیکھیں گے، عالیہ نے پھر ٹالا اور موبائل اٹھا لیا۔ اب مطلب صاف تھا، آگے کوئی بات نہیں ہوگی۔ زین نے لمبا سانس خارج کیا، ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی آن کر دیا۔ کمرے میں صرف ٹی وی کی آواز رہ گئی اور ان دونوں کے درمیان بچھا وہ خاموش فاصلہ جو ہر روز تھوڑا تھوڑا اور بڑھ رہا تھا۔ ملتان کی تحصیل علی پور کی مٹی میں وہ خوشبو تھی جو صرف پنجاب کی زمینوں میں ہوتی ہے، گیلی مٹی، گندم کے کھیت اور دور فیکٹریوں سے اٹھتا دھواں۔ یہاں چودھری احمد دین کا راج تھا کہ کئی مربع زمین، 2 فیکٹریاں اور پورے علاقے میں ان کا نام، 2 بیٹے 1 بیٹی، بس یہی ان کا سرمایہ تھا۔ جب چودھری احمد دین دنیا سے رخصت ہوئے تو زمین دونوں بیٹوں میں برابر بٹ گئی۔ بڑے بیٹے چودھری ابرار احمد نے وہ حصہ ہاتھ میں لیا تو جیسے مٹی سونا بن گئی۔ صبح اندھیرے اٹھنا، کھیتوں کا چکر لگانا، مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، محنت نے اس کے حصے کو کئی گنا بڑھا دیا۔ آج علی پور میں اگر کوئی شخص کہتا چودھری ابرار تو لوگ عزت سے سر جھکا دیتے۔ چھوٹے بیٹے چودھری اخلاق احمد کی کہانی مختلف تھی۔ زمین ملی تو پہلے سال ہی کچھ حصہ بیچ دیا، پھر دوسرا سال، پھر تیسرا، اور جب وہ خود دنیا سے گئے تو ان کے بیٹے بھی اسی راہ پر چل نکلے۔ عیاشی، دوست، ہوٹل، گاڑیاں، زمین بکتی گئی اور گھر خالی ہوتا گیا۔ آج ان کے پاس اتنا بھی نہ رہا تھا کہ گھر کا گزارا آسانی سے ہو سکے۔ ابرار احمد کے گھر سکون تھا۔ بیگم سکینہ ایک سمجھدار اور مضبوط عورت گھر کو جوڑے ہوئے تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، بیٹا عاشر ابرار اور بیٹی ہانیہ ابرار۔ عاشر نے MA کیا اور اب باپ کے ساتھ فیکٹری اور زمینوں کا کام سنبھالتا تھا۔ لمبا قد، گندمی رنگ، آنکھوں میں وہی چودھریوں والی سختی اور نرمی کا امتزاج۔ لوگ کہتے ابرار کا بیٹا ہے، باپ پر گیا ہے۔ ہانیہ کالج میں BA کر رہی تھی۔
گوری رنگت، بڑی آنکھیں اور چہرے پر وہ معصومیت جو شہر کی لڑکیوں میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ادھر اخلاق احمد کے گھر میں بیگم ساجدہ نے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں پالی تھی، سلمان، کاشف، رابعہ اور کرن۔ سلمان اور رابعہ کی شادی ہو چکی تھی۔ گھر میں اب صرف کاشف اور چھوٹی کرن رہ گئے تھے۔ اور کرن کا رشتہ طے تھا عاشر سے۔ دونوں خاندان ایک ہی خون سے تھے، مگر قسمت نے انہیں 2 کناروں پر لا کھڑا کیا تھا۔ ایک طرف وہ زمین جو محنت سے بڑھتی گئی، دوسری طرف وہ زمین جو ہاتھوں سے پھسلتی گئی۔ اور اب دونوں کناروں کو باندھنے کے لیے ایک رشتہ تیار تھا۔ ہانیہ صوفے کے کونے میں بیٹھی غصے سے ہونٹ چبا رہی تھی۔ تم بڑے چودھری بن گئے ہو نا، جیسے کہ جب کوئی کام کہو تو کرتے ہی نہیں۔ عاشر نے صرف سر جھکائے کاغذات الٹ پلٹ کیے۔ وہ کئی روز سے بہن کی ضد سن رہا تھا، شہر جانا ہے، کپڑے لینے ہیں، کالج کی پارٹی ہے، مگر فصل کی کٹائی سر پر تھی اور اسے ایک لمحے کی فرصت نہ ملتی تھی۔ اسی وقت باہر سے قدموں کی آواز آئی، ارے میری بیٹی کو کس نے غصہ دلایا؟ چودھری ابرار احمد اندر داخل ہوئے تو بیٹی کو غصے میں اور بیٹے کو خاموش پایا۔ ہانیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی جیسے اسے گواہ مل گیا ہو۔ ابو دیکھیں نا، بھیا سے کب سے کہہ رہی ہوں میری پارٹی آ رہی ہے کالج کی، مجھے کپڑے لینے ہیں، یہ لے ہی نہیں جا رہے۔ ابرار احمد نے بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا، ارے یہ تو بہت غلط کام ہے، جب میری بیٹی کہہ رہی ہے تو کیوں نہیں لے جا رہے اسے؟ عاشر نے نظریں اٹھائیں، ابو میں مصروف ہوں، آپ جانتے ہیں فصل کی کٹائی لگی ہوئی ہے۔ بیٹا، فصل کی کٹائی ضرور لگی ہے۔ ابرار احمد کی آواز میں سختی کے ساتھ محبت بھی تھی، لیکن گھر والوں کے لیے وقت نکالنا بھی ضروری ہے۔ ابھی جاؤ، گاڑی نکالو اور میری بیٹی کو لے کر جاؤ۔ عاشر نے سر ہلا دیا۔ ہانیہ کے چہرے پر یکدم بہار آ گئی۔ وہ خوشی سے نعرہ لگاتی اپنے کمرے کی طرف دوڑی، چادر اور بیگ لینے۔ سکینہ بیگم نے شوہر کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، آپ بہت بگاڑ رہے ہیں اسے۔ بالکل نہیں، ابرار احمد مسکرائے۔ اس کا حق ہے وہ خوش رہے اور میں اس کی خوشی کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ خدا حافظ اماں، خدا حافظ ابو۔ ہانیہ دروازے کی طرف جاتی بولی، کندھے پر بڑی سی چادر لپیٹے، آنکھوں میں چمک۔ سکینہ بیگم نے شکوہ کیا، اب دیکھ رہے ہیں مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ ہانیہ نے دروازے سے سر نکال کر شرارت سے کہا، تو یوں کہے نا کہ آپ کو بھی جانا تھا شاپنگ پر، ایویں پنگے ڈال رہی تھیں۔ شرم کا گھاٹا، ماں سے ایسے بات کرتی ہیں؟ سکینہ بیگم نے قدرے غصے سے کہا، مگر لہجے میں سختی نہ تھی۔ چودھری ابرار ہنس پڑے۔ ہانیہ ہی تو تھی جس سے اس گھر میں رونق تھی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو پہلی قسط پسند آئی ہوگی، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ انشاءاللہ کل دوسری قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔